والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الطلبة الأعزاء، في الدرس السابق ذكرنا لكم أن من قهقه في أثناء الصلاة ينقض وضوءه وعليه وكذلك تفسد صلاته. ثم بينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استدل به فقهاؤنا على نقض الوضوء بالقهقهة، وهو قوله عليه السلام: ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا. ثم بينا تعريف القهقه ما يكون مسموعا له ولجيرانه، والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه. یعنی قہقہہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود بھی انسان سن لے اور اس کے پڑوسی بھی سن لے، اور ہنسی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود تو انسان سنے لیکن دوسرا نہ سن سکے، دوسرا نہ سن سکے اسے. اور تبسم یہ کہ نہ خود سن سکے اور نہ دوسرا، اور تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز فاسد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہنسی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ، یعنی نحن الی الآن فی بیان نواقض الوضوء. تو انہی نواقض وضو میں سے ایک قہقہہ تھا کہ جس سے ناقض وضو ہے. اس کے بعد دوسرا ناقض وضو یہ ہے کہ وہ دابہ تخرج من الدبری، جو براز کے مقام سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو دبر سے نکلتا ہے. مراد کیا ہے دابے سے؟ یعنی وہ کیڑا، دودھا جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو کیڑا نکلتے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، تو کیڑا جب نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نجاست کے نکلنے کے راستے سے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کیڑا نکل جائے نجاست کے نکلنے کے راستے سے نکلے گا، وہیں سے وہ نکلتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور عام طور سے یہ بچوں کو زیادہ ہو جاتے ہیں کیڑے. فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ لَا تَنْقُضُ. اور اگر کیڑا، ٹھیک ہے، دابہ، ٹھیک ہے، یعنی دابہ اس کیڑے کو بولتے ہیں، لیکن عام طور سے اس کو الدودہ بولتے ہیں. دودہ، الدودۃ تخرج من الدبر. ٹھیک، لیکن دابہ سے یہاں مراد کیا لیا مصنف نے؟ وہی کیڑا جو پیٹ کا کیڑا ہوتا ہے. اگر پیٹ کا کیڑا اگر نجاست کے راستے سے نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک، اور اگر یہ زخم کے اوپر سے گر جائے، اگر کیڑا اگر نکلے، زخم ہو جائے کہیں، اس زخم کے سر سے کیڑا نکل جائے، ٹھیک، او سقط اللحم، یا یہ کہ زخم ہو جائے اور زخم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کے گر جائے، لا تنقضو، تو یہ کیڑا جو ہے وضو کو نہیں توڑے گا. ٹھیک، کیڑا وضو کو نہیں توڑے گا. اب مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں دابہ جو ہے، دابہ سے مراد کیا ہے؟ والمراد بالدابہ الدودۃ، اور دابہ سے مراد الدودہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیڑا جو پیٹ کا کیڑا ہوتا ہے، کیڑا پیٹ سے نکلتا، وہی کیڑا، اس کو دودہ بولتے ہیں. وَهَذَا لِأَنَّ النَّجِسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا. اب ایک بات یہ ہے کہ اگر کیڑا زخم کے اوپر سے نکل کے گر رہا ہے
اس سے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، جبکہ یہی کیڑا اگر سبیلین یعنی نجاست کے طریقے سے، سبیلین جو ہے مخرج معتاد، ٹھیک ہے، سبیل معتاد جو ہے نجاست کے لیے، جہاں سے نجاست نکلتی ہے دبر، اگر وہاں سے یہ کیڑا نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ سبب یہ ہے کہ دراصل یہ جو وضو ٹوٹ رہا ہے یہ اس کیڑے کے نکلنے سے نہیں ٹوٹ رہا، ٹھیک ہے، نفس اس کیڑے سے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، بلکہ وضو کسی دوسری چیز سے ٹوٹ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کیڑے کے اوپر نجاست نکلی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ نجاست جو ہے وذالک قلیل لأن النجس ما علیہ، کیونکہ نجس جو ہے، نجاست جو نجس جو ہے وہ کیا ہے؟ ما علیہ، اس کیڑے کے اوپر جو چیز ہے، یعنی جو نجاست اندر سے آئی ہے تو کیڑے کے اوپر لگ کر کے اس نجاست کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ابھی بتاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو اس کیڑے کی وجہ سے نہیں ٹوٹ رہا، بلکہ وضو کس وجہ سے ٹوٹ رہا ہے؟ وضو جو ٹوٹ رہا ہے وہ اس کیڑے کے اوپر جو نجاست آئی ہے اس سے ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نجاست جو ہے جو کیڑے کے اوپر لگ کے آئی ہے یہ قلیل ہے، یہ نجاست قلیل ہے، ٹھیک ہے، اور نجاست قلیلہ جو ہے وہ مخرج معتاد سے نکلا ہے تو ناقض وضو ہے، حدث ہے، اور یعنی سبیلین جو ہیں، سبیلین سے اگر نجاست قلیلہ نکلے تو وہ حدث اور ناقض وضو ہے، دون غیرہما، لیکن سبیلین کے علاوہ سے اگر نکلے نجاست قلیلہ تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسے کہ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، ٹھیک۔ اب اگر کیڑا منہ سے نکل آیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہ سبیلین کے علاوہ ہے، یہاں پر یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیڑا جو ہے قے میں نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ میں جو قے ہوئی ہے، خالی ایسا کیڑا نہیں نکل کے آ سکتا ہے، یہ تو محال ہے کہ خالص کیڑا نکل کے آ جائے اور قے نہ ہو۔ کیڑا اگر نکلے گا منہ سے تو وہ قے کے ساتھ نکلے گا، ٹھیک ہے، تو جو قے ساتھ میں ہوئی ہے اگر وہ منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر قلیل ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک۔ فَأَشْبَهَ الْجُسَّ وَالْفُسَّ بخلاف الريح الخارجة من قبول المرأة وذكر الرجل لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبور۔ تو دیکھیے کیا بتایا ہم نے اس میں ابھی یہ بتایا کہ اگر کیڑا جو ہے، ٹھیک ہے، اگر سبیلین سے نکلا ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ میں نجاست لگی ہوئی آئی ہے، ظاہر ہے کہ ساتھ میں کیڑے کے نجاست لگی ہوئی ہوگی، اور جب نجاست لگی ہوئی ہوگی کیڑے کے ساتھ میں اور یہ نجاست نکل رہی ہے سبیلین کے راستے سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یہ کیڑا سبیلین نہیں بلکہ دوسری جگہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دوسری جگہ میں جب نجاست نکل رہی ہے، نجس جو ہے اس کے ساتھ میں وہ قلیل ہے، اور دوسری جگہ سے قلیل نجاست نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ کثیر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، تو اب یہ مسئلہ جو ہے جسا اور فسا کے طرح ہو گیا، جسا اور فسا کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے، جسا بولتے ہیں ڈکار، ٹھیک ہے، اور فسا بولتے ہیں فسکی، تو یہ جو ہے ڈکار اور فسکی کے مشابہ ہو گیا، ڈکار اور فسکی کے مشابہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فسا کس کو بولتے ہیں؟ معدے سے آنے والی وہ ہوا جو مقعد کے راستے سے نکلے، فسا
معدے سے آنے والی وہ ہوا جو مقعد کے راستے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اور جسا ڈکار جو آتی ہے منہ سے نکلنے والی ہوا، ٹھیک ہے، ڈکار، تو یہ جسا اور فسا کے طرح ہو گیا یہ مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جسا اور فسا یہاں پہ لف و نثر ہے، اس میں اس مثال کے اندر لف و نثر ہے، اس کے اندر لف و نثر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ہم نے کیا کہا، پہلے کہا تھا کہ اگر یہ کیڑا سبیل یعنی نجاست دبر سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دبر سے اگر نکل رہا ہے کیڑا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک، اور اگر زخم یا دوسری جگہ سے زخم وغیرہ کے سر سے نکل رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جسا اور فسا کے طرح ہو گیا، تو اس کے اندر، ٹھیک، اس کا فسا کا جو تعلق ہے وہ ہے دبر سے نکلنے والے کیڑے سے، ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے فسا یعنی معدے سے نکلنے والی جو فسکی رہتی ہے ریح، مقعد کے راستے سے جو ریح کا خروج ہوتا ہے، جو معدے سے آتی ہے ہوا، ٹھیک ہے، ریح، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہلے والے کی مثال بعد والے سے دے رہے ہیں اور بعد والے کی مثال پہلے والے سے، ٹھیک، اور اگر زخم سے کیڑا نکلا تو وہ کس کے طرح، جسا کی طرح یعنی ڈکار کی طرح۔ تو یہاں پر لف و نثر غیر مرتب ہے، لف و نثر غیر مرتب، یہ بلاغت کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، بلاغت کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ لف و نثر مرتب اور لف و نثر غیر مرتب، ٹھیک۔ تو یہاں پر لف و نثر غیر مرتب ہے، ٹھیک۔ تو وہ جو ہے یعنی مقعد کے راستے سے نکلنے والا کیڑا فسا کی طرح ہو گیا، یعنی جس طریقے سے فسا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، مقعد سے نکلنے والے کیڑے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور زخم وغیرہ کے سر سے نکلنے والے کیڑے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جس طریقے سے ڈکار سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک، جس طریقے سے ڈکار سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ جو ری جسا فسا جو ہے وہ ری بھی دراصل معدے سے آتی ہے، نجاست کی جگہ سے آتی ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بخلاف الریح الخارجہ من قبول المرأة وذکر الرجل لأنها لا تنبعث عن محل النجاست، ٹھیک، برخلاف اس نجاست کے یا اس ریح کے، برخلاف اس ریح کے جو عورت کے آگے کے مقام، ٹھیک ہے، یا مرد کے ذکر سے خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے، ٹھیک، تو اس کے برخلاف اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی الریح الخارجہ من قبول المرأة، نعم، یعنی من فرج المرأة ومن ذکر الرجل لا ينقض بها الوضوء لأن هذه الريح لا تنبعث عن محل النجاست، ٹھیک، اس لیے کہ وہ محل نجاست سے نہیں اٹھتی ہے، یعنی یہ ریح جو ہے جو فرج مرأہ یا ذکر رجل سے نکلتی ہے، یہ ریح جو ہے محل نجاست سے نہیں اٹھتی، محل نجاست سے نکل کر کے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حتی لو كانت مفضاتا يستحب لها الوضوء، یہاں تک کہ عورت اگر مفضات ہو تو اس کے لیے اس میں بھی وضو کر لینا بہتر ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر عورت مفضات ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے، اذا خرجت الریح من فرجها، یعنی اذا خرجت الریح من فرج المرأة وهي مفضات فيستحب لها ان تتوضع۔ ومن هي المرأة المفضات؟ المرأة المفضات التي قد أصبح سبيلها سبيلا واحدا، یعنی
المفضات ہی المرأۃ التی اصبحت دبرها وفرجها سبیلا واحدا وذلك يكون بكثرة الجماع عادة. نعم. فإذا أصبحت مفضاة يعني لم يبق هناك حائل بين الفرج وبين الدبر، زالت الحائل، فلما زال الحائل نعم فتصير المرأة مفضاة، فتسمى هذه المرأة مفضاة. ٹھیک ہے، یعنی پیشاب اور پخانے کے دونوں راستے جو ہیں وہ ایک ہو گئے ہوں اور ان کے درمیان کا جو پردہ ہو وہ ختم ہو گیا ہو. ٹھیک، وہ عورت جس کے پیشاب اور پخانے کا دونوں راستے جو ہیں وہ ایک ہو گئے ہوں اور ان کے درمیان کا جو پردہ ہوتا ہے وہ زائل ہو گیا ہو. ٹھیک، اس عورت کو مفضات بولتے ہیں. تو اگر ایسی عورت ہے، ٹھیک ہے، وقد خرجت، اور پیشاب کے مقام سے اگر ریح کا خروج ہوا، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے. ٹھیک، لما لاحتمال خروجها من الدبر، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ ریح جو ہے دبر سے خارج ہوئی ہو. ٹھیک، یہ مسئلہ تو اب تام ہو گیا. اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اگلا مسئلہ دیکھیے، فَإِن قُشِرَتْ نَفْتَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ إِنْ سَالَ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ وَإِنْ لَمْ يَسَلْ لَا يَنْقُضُ. ٹھیک ہے، وقال ظفر رحمہ اللہ ينقض فی الوجہین. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ان قشرت نفتتن، ٹھیک ہے، اگر چھلکا نکالا گیا، ٹھیک ہے، ان قشرت نفتتن یعنی کسی کے زخم بن گیا، پھوڑا وغیرہ، چھالا. نفتتن وہ جو چھالا آبلہ پڑ جاتا نا، آبلہ، ٹھیک ہے، تو نفتتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آبلہ جو ہوتا ہے یعنی چیچک وغیرہ کا جو آبلہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک، تو عام طور سے اس آبلے کو، اور مجازن جو ہے ہر دانہ یا فنسی جو بھی ہو جائے، ہر دانے یا فنسی کو یہاں پر بولا جاتا ہے، اس کو نفتتن بولا جاتا ہے اس کو. لیکن اصلاً جو ہے نفتہ کا لفظ یہ چیچک کا جو آبلہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازن ہر فنسی، پھوڑا، ٹھیک ہے، آبلہ وغیرہ جو بھی ہو جائے سب کو بول دیتے ہیں نفتتن. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اگر کیا کہا، اگر چھیل لیا گیا آبلے کو یا کوئی فنسی پھوڑا وغیرہ ہے اس کو چھیل لیا گیا، اس کا چھلکا جو ہے ہٹا دیا گیا، اوپر فرنٹ اس کا چھلکا جو ہے اس کو ہٹا دیا، چھیل دیا اس کو، ٹھیک ہے، اس کا چھلکا اتار دیا گیا آبلے کا. فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ تو اس سے پانی بہہ گیا، او صدیدن، ٹھیک ہے، یا اس صدید کس کو بولتے ہیں؟ صدید بولتے ہیں خون ملی ہوئی پیپ، خون ملی ہوئی پیپ، پیپ جس کو بولتے ہیں صدیدن، پیپ. ٹھیک ہے، تو پانی بہہ گیا اس سے، آبلے سے، یا پھر پیپ بہہ گئی، او غیرہ یا دوسری کوئی چیز یعنی رات وغیرہ بہہ گئی. تو اگر یہ زخم کے سر سے بہہ جائے، ٹھیک ہے، ناقضا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر بہے نہیں، وہیں پر اس آبلے کے سر پر ہی برقرار رہے، لا ينقض تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ پیپ وغیرہ، پانی وغیرہ جو نکلا آبلے سے، اگر اس کے زخم کے سر پر برقرار رہا اور ادھر ادھر نہ بہا ہے، اس میں بہاؤ نہیں پایا گیا، بہا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر بہہ گیا دوسری طرف، ٹھیک ہے، کسی بھی طرف آبلے کے سر سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک، وقال ظفر اور امام ظفر کہتے ہیں کہ ینقض فی الوجہین، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے، ٹھیک ہے، چاہے تو آبلے کے سر سے یہ بہہ گیا ہو پیپ یا پانی جو بھی ہے، یا آبلے کے سر پہ ہی برقرار ہو، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. دونوں صورتوں میں امام ظفر ابن الحزیل کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک. اور امام شافعی کیا کہتے ہیں اس تعلق سے؟ وقال الشافعی لا ينقض فی الوجہین، اور امام شافعی کے نزدیک دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. وہی مسئلۃ الخارج من غیر السبیلین، اور یہ ٹھیک ہے خارج نجاست من غیر السبیلین کا مسئلہ ہے، کیونکہ نجاست اگر من غیر السبیلین نکلتی ہے تو اس سے وضو امام شافعی کے نزدیک نہیں. اور یہیں پر آج ختم کرتے ہیں، وانشاءاللہ تعالی الباقی نبینہ فیما بعد. والسلام. دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا، بس ایک لائن ہے، اس کو ختم ہی کر لیتے ہیں. وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَجِسَةٌ لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضَبُّ. نعم، یہ جملہ جو ہے پانی، راد، پیپ، یہ سب جو ہے نجس ہے، یہ ساری چیزیں نجس ہیں. ٹھیک ہے. لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضَجُّ فَيَسِيرُ قَيْحًا. ٹھیک ہے. يَنْضِجُ فَيَسِيرُ قَيْحًا. کیوں؟ یہ سارا کا سارا جملہ پیپ، راد، ٹھیک، یہ سب ناپاک ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الدَّمَ نَدِجَ يَنْضَجُ. ٹھیک ہے. لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ کہ خون جو ہے جب پکتا ہے، فَيَسِيرُ قَيْحًا تو وہ پیپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ثُمَّ يَزْدَادُ نَضْجًا پھر مزید یہ پیپ اور پکتی ہے. يَسِيرُ رَادًا صَدِيدًا تو یہ راد ہو جاتی ہے. ثُمَّ يَسِيرُ مان پھر اس کے بعد یہ پیپ، راد اور پک جاتی ہے تو یہ پھر پانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ناپاک ہی ہیں. هذا اذا قشرها فخرج بنفسه. ٹھیک. اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب یعنی وضو ٹوٹنا جو ہے کہ جب اس کو چھیل دیا ہو آبلے کو، اور یہ پانی پھر خود سے نکل گیا ہو، یا پیپ یا رات خود سے نکل گئی ہو وہاں سے. اما اذا عصرها اور اگر اس کو دبا کر کے نچوڑا ہے، ایسے کر کے دبا ہے اس آبلے کو اور پھر نکالا. ٹھیک ہے. فخرج بعصری تو اس کے نچوڑنے سے وہاں سے کچھ نکل گیا. لا ينقض تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ لأنه مخرج وليس بخارج کیونکہ اس کو تو نکالا گیا ہے، نہ کہ یہ خود سے نہیں نکلا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس صورت میں. واللہ عالم. ٹھیک. اور یہاں پر یہ باب جو ہے تام ہو گیا، اس کے بعد دوسرا باب شروع ہوگا. وَنَخْتِمْ كَلَامَنَا بِهَذَا الْقَدْرِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.